أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے 1891 میں اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس جلسہ سالانہ کی بنیاد رکھی، اور اس پہلے جلسہ سالانہ میں جو مسجد اقصیٰ میں منعقد ہوا تھا صرف 70 اصحاب آپ کے شریک ہوئے تھے۔ آج 119واں جلسہ سالانہ قادیان میں منایا جا رہا ہے۔ ہر سال ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں سال کے مختلف اوقات میں جلسہ سالانہ منعقد ہوتے ہیں، اور یہ دراصل اسی جلسہ سالانہ، اسی للہی جلسہ سالانہ کے اضلال و آثار ہیں جس کی بنیاد سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے رکھی تھی۔ یوں تو جماعت احمدیہ میں مختلف اوقات میں مختلف تقریبات ہوتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، کانفرنسیں ہوتی ہیں، لیکن اس جلسہ سالانہ کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ اب یہ جلسہ سالانہ ساری دنیا میں پھیل چکا ہے، اور ہر بر اعظم میں اور ہر اس ملک میں جہاں جماعت احمدیہ کا نفوذ ہو چکا ہے، جماعت احمدیہ کا پودا لگ چکا ہے، تھوڑے ہیں یا زیادہ، یہ جلسہ سالانہ ضرور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مناتے ہیں۔ اس جلسہ سالانہ کی بنیادی اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 20 دسمبر 1891 کو یہ اعلان اپنے رسالہ آسمانی فیصلے میں درج فرمایا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو، یعنی جو میرے اس سلسلہ عالیہ احمدیہ میں داخل ہیں، میری بیعت کر کے اس جماعت میں داخل ہوئے ہیں، ان پر یہ بات ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے، اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے، یعنی دنیا سے تعلق کٹ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق پیدا ہو جائے، اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو، یعنی دل کی حالت ایسی ہو جائے کہ جب بھی رب کا بلاوا آئے تو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کہ میں اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں، ایسی جو ہے وہ ہمارے نفوس کی حالت ہو جائے۔ یہ غرض ہے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی۔ فرماتے ہیں لیکن اس غرض کے حصول کے لیے صحبت میں رہنا
اور ایک حصہ اپنی عمر کا اس راہ میں خرچ کرنا ضروری ہے۔ اور چونکہ ہر ایک کے لیے بباعث ضعف فطرت یا کمی مقدرت بعض نفوس میں کمزوری ہوتی ہے، اتنا جوش اور ولولہ نہیں ہوتا، یا طاقت کم ہوتی ہے، مالی لحاظ سے بار بار سفر کر کے مل نہیں سکتے، یا بعد مسافت یا لمبے لمبے فاصلے ہیں جن کی وجہ سے بار بار آیا نہیں جاتا، یا بعد مسافت یہ میسر نہیں آ سکتا کہ وہ صحبت میں آ کر رہے، یا چند دفعہ سال میں تکلیف اٹھا کر ملاقات کے لیے آوے، لہذا قرین مصلحت معلوم ہوتا ہے کہ سال میں 3 روز ایسے جلسے کے لیے مقرر کیے جائیں جس میں تمام مخلصین اگر خدا تعالیٰ چاہے بشرط صحت و فرصت، عدم موانع قبیہ، یعنی کوئی ایسے رکاوٹیں سخت قسم کی نہ ہوں، اور صحت ہو اور فرصت ہو اور وہ آ سکتے ہوں، تو تاریخ مقررہ پر حاضر ہو سکے۔ فرماتے ہیں اس جلسے میں کیا ہوگا؟ اس جلسے میں ایسے حقائق و معارف کے سنانے کا شغل رہے گا جو ایمان اور یقین اور معرفت کو ترقی دینے کے لیے ضروری ہیں، اور نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی۔ اب یہاں پر جلسہ سالانہ میں جو آئے ہوئے ہیں، ابھی پرسوں ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا خطبہ جمعہ آپ نے سنا، کس قدر توجہ ہے خلیفہ وقت کی کہ للہ جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے دور دراز سے آئے ہیں۔ ہم سب کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، ہم سب کی طرف حضور انور کی توجہ ہے۔ فرماتے ہیں نیز ان دوستوں کے لیے خاص دعائیں اور خاص توجہ ہوگی، اور حتی الوسع بدرگاہ ارحم الراحمین کوشش کی جائے گی کہ خدا تعالیٰ اپنی طرف ان کو کھینچے اور اپنے لیے قبول کرے اور پاک تبدیلی ان میں بخشے۔ اسی طرح 27 دسمبر 1892 کے اشتہار میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس جلسے کو معمولی انسانی جلسوں کی طرح خیال نہ کریں، بار بار ہر سال یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فقرہ سنتے ہیں، اور ہر مرتبہ سن کر ایک نئی لذت طاری ہوتی ہے کہ یہ کاروبار انسانی ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ الہی کاروبار ہے، یہ معمولی دنیاوی جلسوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ جلسہ یہ وہ امر ہے جس کی خالص تائید حق اور اعلاء کلمہ اسلام پر بنیاد ہے۔ اس سلسلے کی بنیادی اینٹ خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے رکھی ہے، اور اس کے لیے قومیں تیار کی ہیں جو عنقریب اس میں آ ملیں گی، کیونکہ یہ اس قادر کا فعل ہے جس کے آگے کوئی بات انہونی نہیں۔ یہ 1892 کی بات ہے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ قوموں کی قومیں اس جلسہ سالانہ سے آ مل رہی ہیں۔ اور اس جلسے میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہندوستان کے طول و عرض سے، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک سے احباب جماعت دور دراز کے علاقوں کا سفر کر کے تشریف لائے ہیں۔ اسی طرح بیرونی ممالک سے، پاکستان سے 5000 سے زائد احباب تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح یورپ سے کیا، امریکہ سے، کینیڈا سے، جاپان سے، ماریشس سے، بنگلہ دیش سے اور مختلف ممالکوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پروانے اس دائمی مرکز احمدیت کے جلسہ سالانہ میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے۔ اسی طرح اشتہار 20 دسمبر 1891 میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں
ایک عارضی فائدہ ان جلسوں میں یہ بھی ہوگا کہ ہر ایک نئے سال میں جس قدر نئے بھائی اس جماعت میں داخل ہوں گے وہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر اپنے پہلے بھائیوں کے منہ دیکھ لیں گے اور روشناس ہو کر آپس میں رشتہ تودد و تعارف یعنی آپسی پہچان اور محبت کا تعلق ترقی پذیر ہوتا رہے گا۔ اور جو بھائی اس عرصے میں اس سرائے فانی سے انتقال کر جائے گا اس جلسے میں اس کے لیے دعائے مغفرت کی جائے گی اور تمام بھائیوں کو روحانی طور پر ایک کرنے کے لیے اور ان کی خشکی اور اجنبیت اور نفاق کو درمیان سے اٹھا دینے کے لیے بدرگاہ حضرت عزت جل شانہ کوشش کی جائے گی۔ اور اس روحانی سلسلہ میں اور بھی کئی روحانی فوائد اور منافع ہوں گے جو انشاءاللہ القدیر وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتے رہیں گے۔ جیسا میں نے عرض کیا ہے یہ للہ جلسہ سالانہ سال کے مختلف اوقات میں دنیا کے مختلف ممالک میں منعقد ہوتا ہے، لیکن دائمی مرکز احمدیت قادیان دارالرحمان کا جو جلسہ سالانہ ہے وہ ایک منفرد شان اپنے اندر رکھتا ہے، اس لیے کہ بانی جماعت احمدیہ سیدنا حضرت اقدس مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس پاک سرزمین میں پیدا ہوئے۔ یہاں کی فضاؤں میں آپ پروان چڑھے، اللہ تعالیٰ کی محبت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ نے ترقی کی، اور پھر وہ وقت آیا جب اس پاک سرزمین میں اللہ تعالیٰ نے سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو برگزیدہ بنایا اور اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کے شرف سے مشرف فرمایا، اپنے وحی و الہام سے سرفراز فرمایا، اور یہی وہ پاک اور مقدس سرزمین ہے جہاں سے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ماموریت کا دعویٰ فرمایا اور ساری دنیا میں مشتہر فرمایا۔ پھر اسی مقدس سرزمین میں آپ نے اپنے خدا داد مشن کی تکمیل فرما کر اسی جگہ آپ کی آخری قیامگاہ بنی، آپ کا مزار مبارک بھی قادیان دارالرحمان میں۔ تو اس لحاظ سے قادیان دارالرحمان کی زیارت ایک منفرد شان رکھتی ہے۔ یہاں پر وہ شاعر اللہ ہیں، وہ مقامات مقدسہ ہیں، وہ مقامات ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کے نشانات ظاہر ہوئے، جن در و دیوار پر، جن حجروں اور کمروں میں اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان معجزات ظاہر ہوئے، اور ایسی عظیم الشان اللہ تعالیٰ نے بشارتیں عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی مقبول دعاؤں کی توفیق عطا فرمائی کہ وہ دعاؤں کے خزانے یہاں جمع ہیں جو ساری دنیا میں یہاں سے تقسیم ہو رہے ہیں اور پھیل رہے ہیں۔ ان مقامات مقدسہ میں مسجد مبارک کا پرانا حصہ ہے جو بیت الذکر کے نام سے، جس کو علام الہی میں بیت الذکر کہا گیا ہے۔ وہ چھوٹی سی جگہ جس میں پانچ سات آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے تھے، وہ مسیح موعود کی مسجد ہے جس کا الہام الہی میں ذکر کیا گیا،
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تجھے بیت الذکر عطا کیا ہے، جو بھی حسن نیت کے ساتھ اور عبادت کی غرض سے اس میں داخل ہوگا وہ سوء خاتمہ سے، برے انجام سے امن میں آ جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ یہ بابرکت جگہ ہے، برکت دی گئی ہے، اور ہر برکت والا کام اس میں کیا جائے گا۔ تو کیسی کیسی بشارتیں ہیں اس مقدس حصے، اس بیت الذکر کے بارے میں۔ وہاں پر وہ کھڑکی ہے جو بیت الفکر میں کھلتی ہے، جب مریدان باصفہ معتقدین جب یہ سنتے ہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام دالان حضرت اماں جان سے بیت الفکر میں سے ہوتے ہوئے اس کھڑکی سے داخل ہوا کرتے تھے بیت الذکر میں، مسجد مبارک میں، تو اس کھڑکی کو بھی عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کا برگزیدہ امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں پر داخل ہوا کرتا تھا، یہاں بیٹھا کرتا تھا، یہاں پر سجدے اس نے کیے۔ اور پھر بیت الفکر میں ساتھ والا جو حجرہ ہے، آپ نے قرآن مجید کی حقانیت، حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے سلسلے میں درجنوں کی کتب تصنیف فرمائی، اور پھر بیت الفکر کے آگے دالان میں وہ حجرہ ہے جو بیت الدعا کے نام سے مشہور ہے، جس کو آپ نے غلبہ اسلام کے لیے خصوصی دعائیں کرنے کے لیے تعمیر فرمایا 1903 میں، اور بہت دعائیں وہاں پر کی آپ نے۔ انہی دعاؤں کا فیض ہے جو ہم پا رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ یاد رکھیں کہ جب بھی وہاں پر دعا کرنے کا موقع ملے، مقدم طور پر غلبہ اسلام کے لیے دعا کریں، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو ساری دنیا میں لہرانے کے لیے یہ دعا کریں مقدم طور پر۔ باقی اگر وقت بچے تو پھر اپنے لیے کریں، ورنہ اپنی دعائیں خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سنے گا۔ مقدم جو کمرہ تعمیر فرمایا حضرت السلام نے، وہ محض غلبہ اسلام، الہ اسلام کے لیے دعا کرنے کے لیے۔ بیت الریاضت ہے جس میں آپ نے 6 ماہ سے زائد روزے رکھے، نفلی روزے پوشیدہ طور پر۔ اور پوشیدہ طور پر رکھے، کھانا آتا تھا، اور پچھلی کھڑکی سے جو ہے وہ غربا فقراء میں جو ہے وہ آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس قدر میں نے غذا کم کر دی کہ ایک وقت میں آ کر چند تولوں پر جو ہے وہ سارے دن میں یعنی صبح شام سحری افطاری کے وقت ملا۔ ان روزوں کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رویا اور کشف کا دروازہ کھل گیا۔ سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عین بیداری کی عالم میں جو ہے نا وہ آپ کو زیارت نصیب ہوئی۔ یہ وہ برکتیں ہیں ان مقامات پر جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ پھر مسجد مبارک کے ساتھ ہی ملک کی وہ حجرہ ہے جس میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام 27 رمضان المبارک کو بعد نماز فجر وہاں لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کے خادم خاص صحابی حضرت منشی عبداللہ صاحب سرنوری آپ کے پیر دبا رہے تھے۔ عجیب نظارہ آپ نے دیکھا، جو ایک دنیا دار آدمی جس کو روحانی کوچہ سے کچھ آشنائی نہ ہو، وہ ہنسے گا اس بات پر کہ یہ کیسی بات ہے، ناقابل یقین ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان رویا ایک منظر آپ کو دکھایا۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے بعض قضاء و قدر کے فیصلے اپنے ہاتھ سے لکھے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ایک شہنشاہ کی طرح کرسی پر جلوہ افروز تھا، میں نے اس کی خدمت میں وہ فیصلہ جات جو میں نے لکھے تھے پیش کیے، تو اللہ تعالیٰ نے کمال مہربانی سے سرخ دوات میں قلم ڈبو کر، پھر جس طرح وہ نب کے اوپر زائد سیاہی آ جاتی ہے اس کو کم کرنے کے لیے چھڑکا،
اور اس مثل پر دستخط فرما دیے، اور وہ سرخی کے چھینٹے جو ایک کشفی نظارے سے تعلق رکھتے تھے مادی صورت میں بھی ظاہر ہو گئے، اور آپ کے کرتے پر بھی اور جو پیر دبا رہے تھے ان کے اوپر بھی۔ تو اس زمانے میں جبکہ ایک بندے کا خدا کے ساتھ تعلق ختم ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے، خدا تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کی طاقتوں پر یقین جاتا رہا، اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آ کر یہ ثابت فرمایا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ پھر مسجد اقصیٰ کے پرانے حصے میں جو گنبد والا حصہ ہے، اس کے برآمدے میں درمیانی در ایسی وہ عظیم الشان تاریخ اپنے اندر رکھتا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الہاماً کہ آج کا خطبہ تم عربی زبان میں فی البدی دو، تمہیں طاقت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحی اور الہام پر اس قدر آپ کو یقین تھا کہ آپ نے کامل توکل کے ساتھ کہ میرے خدا نے مجھے فرمایا ہے کہ تم عربی میں فی البدی خطبہ دو اور تمہیں طاقت دی گئی، ایک لمحہ کے لیے آپ کے دل میں کوئی شک نہیں آیا، نہیں پیدا ہوا کہ یہ کس طرح ہوگا۔ آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کہ قلم دوات لے لو اور میرے پاس بیٹھ جاؤ، خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ فی البدی میں عربی میں خطبہ دوں۔ سو میں آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ تعالیٰ کے وحی و الہام پر کامل توکل کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور فی البدی خطبہ ارشاد فرمایا، اور کافی دیر تک وہ خطبہ الہامیہ جاری رہا عربی زبان میں، اور آپ نے خود فرمایا ابھی لکھ لو، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی فرقہ تو ابھی مجھ سے پوچھ لو، پھر یہ فقرے جاتے رہیں گے، پھر میں بھی نہیں بتا سکوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جس طرح میں نہیں بول رہا تھا بلکہ میری زبان سے فرشتہ کلام کر رہا تھا۔ تو جب اس مقام پر دعا کرنے، نفل ادا کرنے کی توفیق ملے تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے تاریخ کہ یہ کیوں برکت والی جگہ ہے۔ ہم مردہ پرست نہیں ہیں بلکہ ہم زندہ خدا پر یقین رکھتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ زندہ خدا کا کلام یہاں پر نازل ہوا، زندہ خدا کی قدرتیں یہاں پر ظاہر ہوئی ہیں، اس لیے اس زندہ خدا کی قدرتوں پر یقین رکھتے ہوئے جو ہے وہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اے خدا قادر مطلق خدا، تو زندہ ہے، تو حی و قیوم ہے، تو ہمیں بھی اپنی محبت سے محبت عطا فرما، اور ہماری قدرتوں سے، اپنی طاقتوں سے ہمیں بھی حصہ فرما، ہمارے نفوس کو بھی پاک فرما، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس غرض سے تشریف لائے ہیں اور جس غرض سے ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اللہ تعالیٰ کی تک کے ساتھ ہمارا تعلق اور پیبند قائم ہو، یہ جذبات جو ہے وہ دل میں لے کر ایسے مقامات پر دعا کرنی چاہیے۔ پھر بہشتی مقبرہ ہے، جہاں جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بہشتی مقبرہ بھی انسانوں کے ہاتھ کا بنا ہوا نہیں ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسا بہشتی مقبرہ قائم کرو، آپ کو آپ کے دفن ہونے کی جگہ دکھائی گئی، اور پھر وہ نظام وصیت آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم فرمایا کہ جو پاکیزہ زندگی گزارنے والے ہیں، جو مالی قربانیوں میں
مثالی طور پر آگے بڑھنے والے ہیں، وہ اس قبرستان میں دفن ہوں گے، وہ ایک الگ مضمون ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام الزمان حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فرزند جلیل، آپ کا ذل اور بروز کامل یہاں پر مدفون ہے، آپ کا مزار مبارک بہشت مقبرہ میں ہے۔ وہاں پر دعا کرنے کا موقع جن کو ملے اور مل رہا ہے، مشتاقانہ وار لوگ جاتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے، پھر درود شریف پڑھنی چاہیے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے عظیم الشان جو کارنامے ہیں، جو خدا تعالیٰ کی زندگی کا ثبوت دینے سے تعلق رکھتے ہیں، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ثبوت دینے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ذہن میں لانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اے خدا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مشن کو جلد تو ساری دنیا میں غالب کر دے، قرآن مجید کی حکومت کو دنیا میں قائم کر دے، حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ساری دنیا میں لہرانے لگ جائے۔ یہ دعا مقدم طور پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مزار پر کرنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر دعا کرنی چاہیے اپنے لیے، اے خدا ہم نے اس تیرے پیارے مسیح پاک پر بیعت کرنے کی توفیق پائی ہے، یا ہم پیدائشی طور پر ہیں، ہمارے باپ دادوں کو توفیق ملی، یا ہم پھر حدیث العہد ہیں، بعد بھی ہم کو توفیق ملی، جو بھی صورتحال ہو، دعا کرنی چاہیے کہ اس مسیح پاک کی ہم نے بیعت کی ہے، تو ہمیں بیعت کے اغراض و مقاصد پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت نصیب فرما، اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ قادیان کی زیارت، قادیان میں جلسہ سالانہ کی شرکت ایک منفرد شان رکھتی ہے۔ آپ یورپ میں جائیں، امریکہ میں جائیں، ماریشس میں جائیں، بنگلہ دیش میں جائیں، دنیا کے جس ملک میں بھی جائیں، سوائے اس جلسے کو چھوڑ کر جس میں حضرت خلیفۃ المسیح بنفس نفیس موجود ہوں، اس جلسے کی تو شان ہی اور ہوتی ہے۔ لیکن اس کے علاوہ قادیان دارالعمان کی جو منفرد شان ہے وہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہاں وہ شاعر اللہ ہے، یہاں وہ مقامات مقدسہ ہے جو علاوہ اس جلسہ سالانہ کے جو ربانی باتوں کے سننے سنانے کا سلسلہ ہے، اس کے علاوہ جو زائد جو امور ہیں، جو زائد جو فضیلتیں ہیں قادیان دارالعمان کی، وہ مقامات مقدسہ وہ شاعر اللہ ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑے سے محدود دن ہیں، بہت محدود ساعتیں آپ لے کر آئے ہیں، بڑی دور دراز سے، کسی نے 29 کو چلے جانا ہے، کسی نے 30 کو چلے جانا ہے، کسی نے 31 کو چلے جانا ہے، جو بھی وقت میسر آئے آپ کو، آپ زیادہ سے زیادہ ان مقامات سے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی پرسوں کا جو خطبہ جمعہ حضور نے ارشاد فرمایا، اس میں کیا فرمایا؟ اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ ذکر الہی میں اپنے اوقات کو گزاریں، عبادت الہی میں گزاریں، اور مستربانہ متضرعانہ دعائیں کریں، اور خاص طور پر جو موجودہ حالات جماعت احمدیہ پر وارد ہیں وہ تو اور زیادہ ہمیں اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم حضور انور کی ہدایات کے مطابق کوئی وقت ضائع نہ کریں۔ یہ دنیاوی جھمیلے تو جو ہے نا وہ پیچھا نہیں چھوڑیں گے، یہاں صرف آپ اس لیے آئے ہیں کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو اور سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو۔ تو یہ غرض حاصل کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے اور تمام میزبانوں مہمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھتے دیکھتے یہ ساعتیں جو ہے وہ نکلتی جا رہی ہیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ آپ دنیا میں اپنے کام کوئی شاپنگ وغیرہ کے لیے بھی بازار جا رہے ہیں تو تب بھی استغفار کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، ذکر الہی کرتے رہیں، دست باکار و دل با یار والی کیفیت ہو، کوئی بھی لمحہ جو ہے یاد الہی سے غافل نہ ہو۔ اگر یہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں تو پھر ایسا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضلوں پر امید کرتے ہوئے ہم توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم ایسا زاد اور ایسا توشہ اور ایسا سرمایہ
ایسا ذخیرہ ہم اپنی جھولیوں میں بھر کر لے جائیں گے جو اپنے وطنوں میں جانے کے بعد بھی انشاءاللہ تعالیٰ سارا سال کام آتا رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اب افتتاحی دعا ہوگی. دعا سے پہلے میں ایک گزارش بڑے ادب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ تقاریر ہوں گی تینوں دن، نظمیں پڑھی جائیں گی. میں احباب سے خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ نعرے لگانے میں توازن رکھیں اور ایسے نعرے نہ لگائیں جس سے تقریر کا مزاج آتا رہے، جس سے نظم کا مزاج آتا رہے، اور جو حاضرین غور سے سننے کے لیے آئے ہیں ان کو آپ کے نعرے ناگوار گزریں کہ یہ کیا نعرے لگا رہے ہیں، کوئی مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تقریر نہیں سننے دے رہے ہیں، نظم کا مزاج آتا رہا. تو اس لیے میں گزارش کرتا ہوں، یہاں مرکزی طور پر انتظام کیا گیا ہے، اس اسٹیج سے وقتاً فوقتاً نعرے لگائے جاتے رہیں گے، اس کا بھرپور جواب دیں اور کوشش کریں کہ بلا وجہ نعرے نہ لگیں. اور تقریر کے لیے بھی نصف گھنٹے کی تقریر ہے. ایک مقرر نے وقت کے مطابق جو ہے نا وہ اپنی تقریر تیار کی ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ وقت کے اندر میں اپنے مضمون کو اچھے ڈھنگ سے آپ کے سامنے پیش کر دوں. اور اگر نعروں کے لیے اس میں وقت نہیں ہوتا تو اس لیے آپ مہربانی کر کے اس بات کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو جو ہے نا قابو میں رکھیں اور بہت ہی ڈسپلن کے ساتھ، نظم و ضبط کے ساتھ. اور پھر حضور نے اپنے خطبے میں جیسے فرمایا ہے اس کا بھی میں جو ہے وہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. راستوں میں آتے جاتے، کیونکہ قادیان کی گلیاں اور سڑکیں چھوٹی ہیں اور نمازوں کے اوقات میں ڈیوائیڈر رکھے جاتے ہیں، خدام بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں، مردوں کے لیے الگ اور پھر عورتوں کے لیے الگ. لیکن سارا دن تو وہ ڈیوائیڈر بنا کے نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ گاڑیاں بھی گزرنی ہوتی ہیں. تو صرف نمازوں کے وقت پر آپ خود جو ہے نا وہ خیال رکھیں اور ایک طرف سے مرد گزریں، دوسری طرف سے عورتیں گزریں. اور کہیں پر بھی بہشتی مقبرہ میں داخل ہوتے وقت، دارالمسیح میں داخل ہوتے وقت دھکم پیل نہ ہو اور کوئی ایسا مظاہرہ نہ ہو جس سے جو ہے وہ بد نظمی کا مظاہرہ ہو اور یہ سمجھیں کہ یہ کس طرح کی قوم ہے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ جو بھی دیکھیں وہ کہیں کہ یہاں تو پولیس اور کسی کی ضرورت ہی نہیں، یہ خود اتنے سویلائزڈ ہیں، اتنے مہذب ہیں اور اتنے باوقار ہیں کہ جو ہے وہ کسی جگہ بھی کوئی بد نظمی دیکھنے میں نہیں آتی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آئیے اب ہم دعا کرتے ہیں. آمین.